اچھا عابر بھائی، نارملی ہر مسلمان یہ بولتا ہے کہ بھائی اسلام جو ہے وہ آدم کے سمے سے چلا آ رہا ہے، کیا کیا کہتے ہیں، اب تم لوگ آدم کو اپنا پہلا نبی مانتے ہو، آدم کے سمے سے چلتا آ رہا ہے، ٹھیک، لیکن جب ہم اتہاس کھنگال کے دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی ثبوت اسلام سے جڑا ہوا وہ 1300-1400 سال پرانا کا نہیں ملتا۔ تو مجھے کو بھائی یہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اسلام جو ہے ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے چلتا آ رہا تھا، دھرتی پہ ہمیشہ سے تھا، پہلا 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 مانو آیا آدم، تم لوگ نبی کہتے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد پھر چلتا آیا، تو بھائی اس کا کوئی ثبوت کیوں نہیں ہے؟ پھر اسلام کا 1400 سال پہلے سے کوئی ثبوت کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی ثبوت تو تو اس ملنا کے چاہیے، ویگیانک طور پہ، ایتہاسک پراتتوک طور پہ کچھ تو ملنا چاہیے نا، ٹھیک ہے، کیول اسپیکولیشنز نہیں چلے گی۔ ہوں اگر آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ اسکرولز نکلے اور ان کے آدھار کارڈ پہ لکھا ہو یہ مسلم ہے، ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہیں بھی، ٹھیک ہے، نہ قرآن نے، نہ اسلام نے، یا کوئی مسلمان یہ کلیم کرتا ہے۔ اس بات کے اوپر پہلے بھی ہم کئی بار بات کر چکے ہوئے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہی کیول ایک دھرم ہے یا دین ہے جو سرشٹی کے آرمب سے چلا، آدم علیہ السلام پہلے تھے یا ان سے پہلے بھی لوگ تھے، جب سے ہیں، اسلام صرف منشیہ کا دین نہیں ہے، اسلام پورے برہمانڈ کا دین ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب اس کلیم کو ہم کیسے ثابت کرتے ہیں؟ آپ نے اس کو ہمارے اصول پر سمجھنا ہے کہ ہمارا کلیم کیا ہے۔ اسلام صرف منشیہ کا دھرم نہیں ہے، بلکہ پورے برہمانڈ کا، پوری یونیورس کے اندر یہی دھرم کے نیم لاگو ہیں۔ اب کیسے؟ چلیں ایک آیت میں دے دیتا ہوں، شیئر کر دیں۔ آپ نے اسلام سمجھا ہوا ہے آدھار کارڈ والا، آپ نے اسلام سمجھا ہوا ہے کہ نام عامر حق ہوگا تو جناب ہومو اریکٹس کا بھی آدھار کارڈ ملے گا یا ہومو ہیبلس کا آدھار کارڈ ملے گا جس پر لکھا ہوگا کہ جی مسلمان، آدھار کارڈ پر۔ اب یہ آیت میں دینے لگا ہوں میری دلیل کے لیے کہ اسلام کا کلیم کیا ہے، قرآن کا کلیم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھنا ذرا قرآن کسے کہتا ہے، اسلام کیا ہے۔ کاش کہ ہمارے مسلمانوں نے سمجھا ہوتا کہ اسلام کیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، ٹھیک ہے، چیپٹر 3 ورس ہے 83۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ تم کسی دین کو تلاشتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جبکہ زمین و آسمان میں ہر چیز نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، چاہے خوشی سے چاہے جبر سے، اسلام کا نظام قائم ہے پوری کائنات کے اندر۔ اب تمہارے پاس فری ول تھی، تم اسلام کے علاوہ کوئی دین پانے کے لیے چلے ہوئے ہو۔ یہ قرآن کی یہ دیکھیں آیت، افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈتے ہو، اور آگے ساتھ ہی کہہ دیا وَلَهُ أَسْلَمَ، اسلام قبول کیا ہوا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ انسان کو کیوں آپ کیوس میں، میس میں، سکیٹرڈ فارم میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس تھی فری ول۔ اس فری ول کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اللہ کے دین کے علاوہ قانون بنانا شروع کیا جس کا ہوا نقصان، ورنہ پوری کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کے دیے ہوئے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ کلن فی فلک یسبحون، ٹھیک ہے؟ تو یجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العظیم، ہر چیز کو ایک مقررہ مدت کے لیے جس طرح ٹیونڈ کر کے یا ایک فریکوینسی کے اوپر یا کسی واچ کو ایک ٹائم پہ سیٹ نہیں کیا جاتا کہ اتنے ٹائم پر یہ چیز سیٹ ہے اور یہ چیزیں آٹومیٹکلی تیار ہو کے اپنی ایج پوری کر کے اپنے اینڈ کو پہنچیں گی، کتابم مؤجلہ، ایک خاص ٹائم کے اوپر۔ تو یہ جو آدم علیہ السلام میں آرکیولوجیکل ایویڈنس ڈھونڈ رہے ہیں اسلام کا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کلیم کیا، ہمارا کلیم یونیورس اسلام کے اوپر کھڑی ہے۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر اب کوئی کہہ سکتا ہے ایویڈنس، کیا سورج کلمہ پڑھتا ہے؟ کیا سورج 5 وقت نماز پڑھتا ہے؟ کیا چاند کلمہ پڑھتا ہے؟ کیا چاند نماز پڑھتا ہے؟ کیا سیارے زکات دیتے ہیں؟ کیا وہ بھی شریعت لاگو کرتے ہیں؟ سمجھے ہی نہیں نا، سمجھے ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ورڈ پوری کی پوری یونیورس کے لیے استعمال کیا نا،
اب ہمیں پتا چلا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب تھا اللہ کی ول کے اکارڈنگ اپنی ول کو کرنا. اسے کہتے ہیں اسلام. سورج بھی اسلام قبول کیے ہوئے ہے کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے نیچرل قوانین کے مطابق چل رہا ہے جس میں اس کو باندھا ہوا ہے. سورہ طہ میں اللہ فرماتے ہیں وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی تخلیق دے دی. حالانکہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کیا, مگر ورڈ یوز ہوا ہے اعطا. اعطا کہتے ہیں کسی چیز کو عطا کرنا, فیڈ کرنا, ہینڈ اوور کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق اس کے حوالے کر دی, آٹونومس سسٹم. ثم ہدا, پھر اس کی رہنمائی کر دی کہ اب تم نے اس طرح چلنا ہے. ہر چیز اپنے مدار کے اندر چل رہی ہے. اس کو کہتے ہیں اسلام. جیسے ہی وہ اپنے نظام سے ہٹتی ہے وہ اسلام کی مخالفت کرتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے. کوئی سیارہ, کوئی پلانٹ, کوئی سٹار اپنے نیم توڑے گا تباہ ہو جائے گا, کریش ہو جائے گا. یہ سولر سسٹم ہے. اس سولر سسٹم میں بھی یہ جو گولڈی لاک زون بنا ہے جس میں ہماری ارتھ ہے, یہ تب تک نہیں بن سکتی جب تک یہ چیز ویل آرگنائزڈ نہ ہو اور اس پیٹرن کو سیمیٹرک, یہ کانسٹنٹ طریقے سے فالو نہ کر رہی ہو. تب تک ہم ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے. ہمارا سولر سسٹم ایگزسٹ نہیں کر سکتا جب تک اس سسٹم کے اندر بیٹھے گا نہیں, ٹک کے. اب یہ لوگ ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں کوئی آدھار کارڈ ہمیں ملے گا جس کے اوپر لکھا ہو عبداللہ ولد عبد الرحمان, اسلام سے تعلق ہے, اور جناب یہ تھے. ایسے نکلے گا نہیں. اس آیت نے ہمیں بتایا اسلام کیا ہے. اب اس کو ہم ہیومن سوسائٹی کے اوپر, ہیومن ہسٹری کے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیتے. دنیا میں جہاں جہاں لاکھوں سال, کروڑوں سال کر لو پہلے, جہاں جہاں اس ایک ایشور کے دھرم کا پالن کیا گیا نا, اس کو اسلام کہتے ہیں. اتنی سی بات ہے. اس چیز کو عربی زبان میں بولتے ہیں اسلام, اور اس کے ماننے والے کو بولتے ہیں مسلم. سمپل سی بات تھی. تو وہ پہلے بھی ایک بار آیا جی, سب سے اولڈسٹ آپ کہتے ہیں ریلیجن اسلام ہے, تو مگر وہ ان کو یہ ہے کہ یہ ورڈ اسلام ملے. اس obviously کامن سینس یوز کریں. عربی زبان پرانی زبان, یہ یعنی اگر ہسٹری کے اعتبار سے دیکھیں, یہ میرے خیال سے زیادہ سے زیادہ آپ پیچھے اس کو ڈیپ ڈاؤن کریں, جو آپ کو ملتے ہیں 2000 سال اس کے ٹریس بیک آپ کو ملتا ہے. ہاں ہے اس سے پرانا, ہے اس سے پرانا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ 2000 سال پہلے عربک آئی ہے, مگر آپ کو جو ٹریس ملتا ہے, جو آپ کو لٹریچر ملتا ہے لکھت میں, یا اس طرح کی اسکرولز ملتی ہیں, تو یہ آپ کو اتنی پرانی آپ کو پتا چلتا ہے کہ عربی زبان بولی جاتی تھی اور ہجرتیں ہو رہی تھیں. ہوا کیا ہے کہ عربک لینگویج جو ہے یہ بھی ملٹیپل لینگویج سے پاپ اپ ہوئی ہے مل کر. اب اس عربی زبان کے اندر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جب قرآن اترا, اللہ کا کلام آخری اترا ہے, تو اس نے اس کو اسلام کہہ کر مخاطب کیا. اب کسی زبان کے اندر بھی ہوگا تو آپ اس کو وہ کہہ لیں, ٹھیک ہے. آپ اس کے لیے کوئی اور شبد بولنا چاہتے ہیں بول لیں, مگر ہوگا وہی آخر میں کہ آپ نے اپنے بنانے والے, اپنے خالق کی آگیا کا پالن کرنا ہے. اس کے جو اپدیش ہیں اور اسی طریقے سے اس کے جو آپ سے نیم ہیں ان کا آپ نے پالن کرنا ہے. سمپل, اتنی سی بات تھی. یہ کہ بھئی ہمیں کو, اچھا ایک وہ آئے, وہ آ کے کہتے ہیں جی, وہ میرے خیال سے یوحنا آیا تھا, اس میں بھی اس نے سوال پوچھا. وہ کہتا ہے کہ جی وہ ہمیں اسکرولز ملے ہیں, بندے ملے ہیں, اس میں تو کسی جگہ پر بھی آدم علیہ السلام کا تو ذکر نہیں. اس پر بھی میں نے یہ بات کہی تھی. میں نے کو کہا تھا کہ تم نے جو بندے نکالے ہیں ان کے کیا آدھار کارڈ ملے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے؟ یہ ہومو ہیبلس اریکٹس, ٹھیک ہے, یہ نینڈرتھالس, یہ کس نے نام رکھے ہیں؟ یہ نام تو آج رکھے ہیں لوگوں نے. جہاں سے کوئی اسکرول ان کو ملتا تھا, جہاں سے کوئی فوسل ملتا تھا, اس کے مطابق انہوں نے نام رکھ دیے. کیسے پتا چلے گا اتنی بڑی پاپولیشن کے اندر فلاں بندہ جو ہے اس کا یہ نام تھا, اس کا یہ نام تھا؟ نہیں پتا چلتا نا, کوئی ڈیٹا تو نہیں ہے اس وقت جس میں اکٹھا کرتے. تو اتنی سی بات ہے جس کو سمجھنا بہت سمپل ہے, کاش کے لوگ سمجھیں. تو جب کبھی ہمارے دوستوں سے یہ سوال پوچھا جائے اسلام کے حوالے سے, یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو آپ کو رکھنا چاہیے.